اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 30۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ضلالت و گمراہی میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت و رہنمائی کا نمونہ بنا دیا۔ ظلم و ستم اور چوری و ڈاکہ زنی ختم کر کے محبت و بھائی چارگی اور امن و امان کی بنیاد ڈال دی۔ الغرض، جب آپ نے تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دے دیا اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کو مکمل فرما دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی کہ اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ماہ سفر کے آخر میں مرض شروع ہوا اور بڑھتا گیا۔ پھر اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس دوران صحابہ کو کچھ نصیحتیں بھی فرماتے رہے، لیکن مرض کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی کہتے ہوئے ربیع الاول میں پیر کے دن قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے دستوری زندگی دے کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کی خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ صحابہ کرام محسن انسانیت کی جدائیگی پر عقل و حواس کھو بیٹھے، ہر ایک پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، سبھی رنج و غم سے نڈھال ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآنی آیت پڑھ کر نصیحت فرمائی، پھر لوگوں کو سمجھایا اور صبر دلایا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں تدفین عمل میں آئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تھوڑا سا کھانا 1000 آدمی کو کافی ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کا آٹا گوندھا اور گوشت کی ہانڈی چولہے پر چڑھا دی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر تشریف لے چلیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خدا کی قسم سب نے اتنے تھوڑے سے کھانے کو خوب پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی تھی اور آٹا بھی کچھ کم نہیں ہوا تھا، حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی 1000 کی تعداد میں تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو یعنی اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ اگلے پچھلے تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت اس طرح کرے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اخلاق پر جنت کے اعلیٰ درجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باطل پر رہتے ہوئے جھوٹ بات چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے ارد گرد گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بالکل بیچ میں گھر بنایا جائے گا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے پر گھر بنایا جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ اور سخت جلنے کا عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص یعنی انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کا ایک ایک قطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لیے یہ کڑوا کر دے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ خربوزہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، جب گھر پر جاؤ تو اپنے اہل و عیال کو سلام کر کے داخل ہونا،
اس لیے کہ تیرا سلام کرنا تیرے اور تیرے اہل و عیال کے حق میں برکت کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔